صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران پر حملے روکنے کا حکم، 2 ہفتے سے جاری فضائی کارروائیاں معطل۔ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے حوالے سے عمان کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت۔ ایکزیوس کے مطابق عمان کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملے روکنے کا حکم دیا۔ جنوبی وزیرستان میں دہشت گرد حملہ ناکام، خودکش حملہ آور سمیت 4 دہشت گرد ہلاک۔ فورسز نے بارود سے بھری گاڑی کو پوسٹ کی حدود سے باہر ہی اڑا دیا۔ ISPR کے مطابق دہشت گرد گاڑی کے ذریعے حفاظتی حصار توڑنا چاہتے تھے۔ آپریشن میں فورسز کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کی موجودگی کے پیش نظر سرچ اور سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ بلوچستان کے چپے چپے سے بھارتی پراکسیز کے خاتمے کا مشن، سیکیورٹی فورسز کا آپریشن العزم۔ مستونگ کے علاقے کھٹکوچا میں ایکشن، فتنہ ہندوستان کے مزید 3 دہشت گرد ہلاک، کل تعداد 16 ہو گئی، متعدد زخمی۔ بلوچستان میں انسداد دہشت گردی فورس اور پولیس کی پیشہ ورانہ استعداد کار بہتر بنانے کا فیصلہ۔ کوئٹہ میں امن و امان کی صورتحال پر بیٹھک، محسن نقوی کی وفاق کی جانب سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ مشرق وسطی جنگ کی لپیٹ میں، یمن کی الحدیدہ بندرگاہ پر فضائی حملے، بحیرہ احمر میں کمران جزیرہ بھی نشانہ۔ سعودی اتحاد کی الحدیدہ پورٹ پر حملے کی تردید، حوثیوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کرنے کا عزم، کہا تجارتی جہاز کے لیے خطرہ بننے والے اہداف تباہ کیے۔ بحیرہ احمر میں سعودی بحری جہاز پر بھی حملہ، معمولی نقصان پہنچا، عملہ محفوظ رہا۔ خطے کی صورتحال پر پاکستان اور سعودی عرب ہم آواز، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ کو فون، تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال، قریبی اور برادرانہ تعلقات کے عزم کا اعادہ، خطے میں تعمیری تعاون، امن اور استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار، دونوں رہنماؤں کا سفارتی روابط کے تسلسل کی اہمیت پر زور۔ یمن کی موجودہ صورتحال کو ایران سے منسوب کرنا درست نہیں، خطے کے ممالک کے درمیان برسوں سے تنازعات اور مسائل موجود ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کی گفتگو، کہا امریکہ نے مفاہمتی یادداشت پر عمل نہیں کیا، ہرمز میں الگ راستہ اختیار کیا۔ آبنائے ہرمز کے لیے نیا راستہ کھولنا تھا تو امریکہ کو ایران سے بات کرنی چاہیے تھی۔ مودی سرکار کا کاکروچ کے سامنے سرنڈر، نریندر مودی دھرمیندر پردھان سے استعفیٰ لینے پر مجبور۔ نئی دلی میں طلباء کا دھرنا جشن میں تبدیل، بھنگڑے ڈالے، مٹھائیاں تقسیم کی۔ حکومت نے کاکروچ جنتا پارٹی کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے۔ پرچہ لیک ہونے کے باعث خودکشی کرنے والے طلباء کے اہل خانہ کو معاوضہ دیا جائے گا، درج تمام مقدمات واپس لیے جائیں گے۔ بھارتی چیف جسٹس کے بیان کے رد عمل میں بنی کاکروچ جنتا پارٹی مودی سرکار کے گلے کی ہڈی بن گئی۔ پرچہ لیک کے معاملے پر سری نگر سے دلی تک جنزی تحریک چلی، تعلیمی اصلاحات کے لیے 36 روز مختلف ریاستوں میں احتجاج کیا، دھرنا دیا، مارے کھائیں، پیلٹ گنز کا نشانہ بنے مگر ٹس سے مس نہ ہوئے۔ وقفے سے موسلادھار بارش، لاہور دریا بن گیا، شادرہ سے کانا تک سڑکیں تالاب، گلیاں جھیل بن گئیں، ترقی پانی میں ڈوب گئی۔ برسات نے ستھرا پنجاب کو دھو ڈالا، شہر کے کئی علاقے سوئمنگ پول کا منظر پیش کرتے رہے۔ انارکلی بازار بن گیا تالاب، گلبرگ ہو یا مزن، چوبرجی ہو یا مومن پورہ، ہر طرف ڈوبی سڑکیں، بند گاڑیاں اور ٹریفک جیم۔ کئی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل، گلبرگ اور حسین چوک میں کئی فٹ پانی، گرد و نواح بھی ڈوبے رہے۔ حالی روڈ زیر آب، رواس گارڈن، ہمدر چوک میں ہر طرف پانی ہی پانی، ساندھا بھی زیر آب، شہری پریشان۔ لاہور کے علاقے گڑی شاہو میں چھت گر جانے سے میاں بیوی اور بیٹی جاں بحق، گجرات میں مکان گرنے سے 3، قصور میں 2 اور اکاڑا میں 1 شخص جان سے گیا۔ پنجاب میں مونسون کا ایک اور تگڑا اسپیل، کئی شہروں میں جل تھل ایک، وزیر آباد میں 215 ملی میٹر بارش سے ہر طرف تباہی، شہر کے کئی علاقے ڈوب گئے۔ گجرات میں بارش سے اربن فلڈنگ کی صورتحال، اربوں روپے کے فنڈز اور ہیوی مشینری کے باوجود شہر ڈوب گیا، کئی علاقوں میں پانی ہی پانی، سب سے بڑے سرکاری اسپتال میں بھی پانی داخل۔ سیالکوٹ اور ڈسکا میں شدید بارش سے نشیبی علاقے زیر آب، سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرتی رہیں۔ سرگودا میں 160 ملی میٹر بارش، جناح ہال، کچہری بازار اور مین بازار پانی سے بھر گئے۔ منڈی بہاؤدین میں بارش کے بعد نکاسی آب کا نظام درہم برہم، پانی گھروں میں داخل۔ گجراوالا کی گلیاں اور محلے بھی پانی، سڑکوں پر پانی جمع ہو جانے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔
چنیوٹ، ننکانہ صاحب، بھاول نگر، راولپنڈی، نارووال، قصور اور حافظ آباد سمیت کئی شہروں میں بھی بادل خوب برسے۔ بھارت نے پانی کو ہتھیار بنا لیا، ایک بار پھر آبی دہشت گردی، سلال کے بعد باکھڑا ڈیم سے بھی پانی چھوڑ دیا گیا، اگلے 24 گھنٹے اہم قرار، ستلج میں سیلاب کا خدشہ، قصور، اوکاڑا سمیت دیگر شہر متاثر ہونے کا امکان، چناب میں بھی پانی کا بہاؤ تیز، مرالا، خانکی اور قادر آباد پر درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کی توقع، بلوکی اور سدنائی پر بھی سیلابی صورتحال، منگلا اور تریمو پر بھی نچلے درجے کا سیلاب متوقع، ہیڈ پنجنت پر پانی کے بہاؤ میں اضافہ، 17,000 کیوسک سے بڑھ کر 80,000 کیوسک ہو گیا، چند گھنٹوں میں 1,40,000 کیوسک ہونے کا خدشہ، جھنگ میں ریلیں قریبی آبادیوں میں داخل، چنیوٹ کے متعدد دیہات زیر آب، پسرور میں نالا ڈیک کی تباہ کاریاں، باندھ ٹوٹ جانے سے زرعی رقبہ متاثر، لیا کے نشیبی علاقے، سمرا نشیب میں دریائے سندھ کا زمینی کٹاؤ تیز، 2 سرکاری اسکول صفحہ ہستی سے ہی مٹنے کے قریب، بستی کنجال سے مکینوں کا انخلا۔ آزاد کشمیر میں انتخابات کا دنگل سجنے کو تیار، پہلے مرحلے کے لیے انتخابی مہم ختم، 27 جولائی کو میرپور ڈویژن میں سیاسی دنگل سجے گا، میرپور، کوٹلی اور بھمبر میں پولنگ ہوگی، 6 لاکھ سے زائد افراد ووٹ ڈالیں گے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی میں کانٹے کا مقابلہ متوقع، سیکیورٹی کے سخت اقدامات، 1235 پولنگ اسٹیشنز میں سے 478 انتہائی حساس، 3083 حساس قرار۔ آزاد کشمیر انتخابات کئی حلقوں میں تگڑے امیدوار، LA-1 میرپور میں نون لیگ کے اظہر صادق اور PP کے محمد افسر شاہد کا مقابلہ، LA-2 میں IPP کے محمد معروف کا نون لیگ کے عظیم بخش سے ٹاکرا، LA-7 بھمبر میں IPP کے راجہ ایاز اور نون لیگ کے طارق فاروق کا مقابلہ، LA-10 کوٹلی میں IPP کے ملک یوسف اور نون لیگ کے فاتح محمود الحسن قسمت آزمائی کریں گے۔ اپنے لوگوں کو ہم تنہا نہیں چھوڑ سکتے، ہم نے اسمبلیوں میں بات کر لی، نہیں مان رہے، ہم نے آئینی ترمیم پیش کر دی، نہیں مان رہے، اب ہم سڑکوں کا استعمال کریں گے۔ MQM کا سندھ حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکلنے کا اعلان، صوبے میں وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم، بیڈ گورننس، انتظامی غفلت کا الزام، کہا لاہور کراچی سے 50 سال آگے چلا گیا، اب خاموش نہیں رہیں گے، دمادم مسقلندر ہوگا، اب یہ وہ MQM نہیں جو رات کو تقریر کر کے سو جائے، خالد مقبول صدیقی بولے، اس سیاسی نظام کے خلاف فیصلہ ہو چکا، سندھ کے حاری اور غریبوں کو جاگیرداروں سے آزاد کرایا جائے گا، قافلے کا رخ اگر وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف کر دیا تو فیصلہ ہو جائے گا۔ FBR کی نااہلی اور غفلت، ناک کے نیچے سے ہزاروں ٹن پیٹرول غائب، آئل انڈسٹری میں ٹیکس چوری کا بڑا اسکینڈل، نجی کمپنی نے خفیہ طور پر 2 ارب 38 کروڑ کا پیٹرول کسٹم ویئر ہاؤس سے منتقل، ڈیوٹی، ٹیکسز اور لیوی کی مد میں قومی خزانے کو 1.25 ارب کا نقصان۔ کراچی کے علاقے ایوب گوٹ میں کار پر فائرنگ، ایک شخص جاں بحق، شناخت 50 سال کے غلام قادر کے نام سے ہوئی، پولیس کے مطابق موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان نے گاڑی کا تعاقب کر کے فائرنگ کی۔ کراچی کے علاقے لیاری میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار کا قاتل پولیس آفیسر کا بیٹا نکلا، پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا، ملزم ساحل بلوچستان فرار ہو گیا تھا، پولیس کے مطابق قتل ذاتی دشمنی کی وجہ سے کیا۔